ذكر الله وذروا البيع ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نق سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت اور احترام کے ساتھ بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے اور اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے حسب معمول پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کے حوالے سے بڑی عجیب صورتحال پیش نظر ہے۔ گزشتہ ہفتے میں ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم و ستم
تو پچھلے 70 سال سے ہو ہی رہا ہے، اور ظلم اور بربریت کی وہ داستانیں وہاں کافروں، مشرکوں، ہندوؤں نے رقم کی ہیں کہ انسانیت بھی اس پہ شرمندہ ہے۔ لیکن ایک پوری سازش اور پوری تیاری کے ساتھ بھارت نے جس طرح کشمیری مسلمانوں کا استحصال کرنے کے لیے، اور آپ سادے لفظوں میں سمجھ لیں، کشمیر کو فلسطین بنانے کی جو سازش ہوئی ہے، سادے لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے پوری دنیا میں یہ متنازع خطہ ڈکلیئرڈ ہے جس پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ عام لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہے نا جی، عام لوگوں کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ ہم گفتگو بھی نہیں کرتے، اور ہم شاید سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے، یا شاید کسی لیول پہ ہم اپنی ذاتی مفادات یا ذاتی پسند ناپسند یا خوشیوں میں اس قدر مگن ہیں کہ ہمارے پاس کسی دوسرے کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے، جو بھی وجہ ہو۔ تو پبلکلی عام لوگوں کو اس کی حساسیت اور اس کی نزاکت کا اندازہ بھی نہیں۔ متنازع علاقہ انڈیا کا ہے، یہ ہمارا ہے، پاکستان کا ہے، یہ ہمارا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیں، ان سے استصواب رائے کرا لیں، وہ جو چاہتے ہیں ویسا کر دیں۔ لیکن انڈین حکومت نے اپنی پارلیمنٹ میں جو ریزولیشن پاس کر کے 370 کے حوالے سے جو آپ نے سنا ہے، آپ کہہ لیجئے کہ اس نے زبردستی اس بات کو ثابت کرنے کی یا قانونی طور پر اپنے خیال کے مطابق تمام قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس پر قانونی قبضے کی ایک سازش کی ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن پہلو کوئی بھی ہوگا آپ یاد رکھیں، اس کے ظلم و ستم کا نشانہ ہمارے کشمیری بھائی بنیں گے۔ اس حوالے سے کافی چیزیں میرے ذہن میں جن کا تعلق ہمدردی سے ہے، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ محبت سے ہے، ایک مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون سے ہے، ایک مسلمان بھائی اور مسلمان پڑوسی کے حقوق سے ہے، ایک مسلمان بھائی اور پڑوسی کی عملاً مدد کرنے کے ساتھ ہے، ایک مسلمان بھائی کے لیے جو تکلیف میں مبتلا ہے، جو مشکل کا شکار ہے، اس کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ہے۔ بہت ساری چیزیں، کچھ چیزوں کا تعلق مجھ آپ عوام الناس سے ہے، کچھ کا تعلق ارباب اختیار سے ہے، ارباب اقتدار سے ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں۔ دوسری چیز، عید الاضحیٰ، قربانی، حج، یہ بھی 2 دن کے فاصلے پر ہے، اس پر بھی کچھ باتیں ظاہر ہونا ضروری ہیں، اور اس کے متصل بعد ہی اگلے جمعہ سے پہلے ہمارا یوم آزادی 14 اگست کی صورت میں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ سارے موضوع میرے پیش نظر ہیں۔ وضاحت اس لیے کی ہے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے کشمیریوں کی بات نہیں کی ہے جی، آپ نے یوم آزادی کی بات نہیں کی ہے، آپ نے قربانی کی بات نہیں کی، حج نہیں کی۔ الحمدللہ یہ ساری چیزیں میرے پیش نظر ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے ہر ایک بات پر کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، تاکہ موضوع کے مطابق بات حسب موقع اور حسب حال ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک جگہ اس سے زیادہ بھی ہیں۔ ان حقوق میں
کہ وہ سلام کرے تو جواب دے. مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب اس کو سلام کرے تو وہ اس کا جواب دے. جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے. جب اس کو چھینک آئے، غور کریں ذرا، جب اس کے مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو اس کا جواب دے. اس کے حقوق میں سے ہے کہ مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کا برا نہ چاہے. اور ایک یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کا مسلمان بھائی اس کو مدد کے لیے بلائے تو پھر اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے. اب مدد کرنے کے کئی پہلو ہیں اور کئی لیول ہیں، اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اسلحہ اٹھائے اور نکل پڑے کہ جناب لو جناب ہم آ گئے. ابھی وہ سٹیج نہیں آئی، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. اس لیے کہ ہماری افواج موجود ہیں، وہ اس معاملے میں کلیئر ہیں، انہیں اس حوالے سے نہ کوئی ان کو کسی قسم کا ابہام ہے، ڈاؤٹ ہے، نہ ہمیں ہے. ہمیں ان کی محبتوں، ان کی وفاداریوں پر کوئی شک بھی نہیں ہے. ہمیں ان کی لازوال قربانیوں کی پہچان اور ان کی قدر بھی ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس کی وضاحت میں ہمیں کم از کم آپ کو یا مجھے یہاں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مدد کا پہلا لیول یہ ہے جو حضور علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں میرے سامنے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم میں سے ہر ایک اپنے مسلمان بھائی کے لیے، خصوصاً کشمیری مسلمانوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے کم از کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیا کریں. ایک بات اور میں یہاں عرض کر دوں، اگر جس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن میں بالکل مختصر کروں گا. نبی کریم علیہ السلام نے جب مدینہ المنورہ میں تشریف لے جا کر پہلی فلاحی اسلامی ریاست کا قیام فرمایا تو اس پر اگر آپ جغرافیائی طور پہ اگر تھوڑا غور کریں نا، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جغرافیہ کے طالب علم ہیں، انہیں بخوبی علم ہے نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے محفوظ کرنے کی بھی کوشش فرمائی. مدینہ منورہ کو چاروں طرف سے، کیا مطلب؟ جدھر مشرکین کفار کے قبائل تھے، یہود و نصارہ کے قبائل تھے، ایک طرف احد پہاڑی تھی، اس کے پورے محل وقوع کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو دور دور تک محفوظ کرنے کی کوشش فرمائی. میں بڑی سادی سی بات آپ کو عرض کر دوں، اگر آپ کا پڑوس اچھا ہے نا، اگر آپ کا پڑوسی اچھا ہے، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کا اڑوس پڑوس اچھا ہے، پڑوسی دائیں بائیں چاروں طرف اگر عزت دار ہیں، شریف ہیں اور امانت دار ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر پڑوسی شرارتی آ جائے کسی بھی حوالے سے تو جو عقل مند، سمجھدار اور غیرت مند ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ شفع کا جو مسئلہ ہے، شفع کا حق شفع جو ہے، اس میں ایک بات، حق شفع کی جو بنیاد ہے نا شریعت میں، وہ پڑوسی بھی ہے کہ جس کے پڑوس میں مکان یا زمین بک رہی ہے، اسلام نے اس کو حق کیوں دیا ہے پہلے لینے کا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ اگر کوئی شخص اپنا مکان زمین بیچنا چاہتا ہے، شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو پہلے بتائے کہ جناب میں یہ مکان بیچ رہا ہوں، میں یہ زمین بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ لینا چاہیں تو آپ سب سے پہلے لے سکتے ہیں، آپ کا حق پہلا ہے. اور اگر اس کو بتائے بغیر وہ فروخت کرنا چاہے کر دے تو پڑوسی شفع کا حق کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے اس بات کو کنفرم کیا ہے، کلیئر کیا ہے کہ پڑوس کی حفاظت کرنا،
اپنے پڑوس کو محفوظ کرنا یہ مسلمان کا حق ہے. اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوس میں یا تو خود لے لے یا پھر اس کو پتا ہو کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے. تو اسلام نے اور نبی پاک علیہ السلام نے یقیناً پڑوس کو بھی محفوظ کرنے کی، دائیں بائیں کو سیو کرنے کی کوشش کی. اس حوالے سے میرے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے فرمانے لگے، یار لوگ پاکستان سے وفاداری پر شک کرتے ہیں، ہم نے یار پاکستان کے علاوہ ہم نے کسی اور چیز کی بات کرنی ہے بھلا؟ ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم تو کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے. جملے پہ ذرا توجہ دیں، اپنے دائیں بائیں چاروں طرف غور کریں. آپ چاروں طرف اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دشمن نے، کفار نے کس طریقے سے ہمارے گرد و پیش میں نفرت کا، مسلمان کہلوانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک ایسی فضا کو گریجولی ڈیولپ کر دیا ہے کہ غیر محفوظ سمجھا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بھئی ہم نے جانا کدھر ہے؟ کہیں کافر بیٹھا ہوا ہے، کہیں کافر نما مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی سنت کریمہ کہ آپ نے مدینہ منورہ کے اڑوس پڑوس کو بھی محفوظ کیا. تو اسلامک اسٹیٹ اور اسلامی ملک کی خوبصورتیوں میں سے یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں جو بھی اس کے ملک رہنے والے ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دشمن اگر فاصلے پر ہو نا تو بچت رہتی ہے. دشمن اگر دروازے پہ آ جائے تو پھر تو بندہ ایک منٹ کے لیے نہیں سو سکتا، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکتا. اگر اسے فکر ہے، اگر اسے بے چینی اور بے قراری ہے تو پھر تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مدینہ منورہ کے اڑوس پڑوس کو محفوظ کیا. بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا ساتھی، تمہارا مسلمان دوست یا پڑوس اگر کوئی ایسی برائی کر رہا ہے، کسی ایسے کام میں مبتلا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا حق بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ روکو، آپ اس کو سمجھاؤ. مقابلہ کرنا پڑے تو مقابلہ کر کے اپنے اڑوس پڑوس کو محفوظ کرو. فرمایا اگر تم محفوظ نہیں کرو گے تو پھر جب پڑوس میں آگ لگے گی، پڑوس میں جب آگ لگے گی تو دھواں اور گرمی تو کم از کم ضرور آئے گی نا، ساتھ والا بھی تو محفوظ نہیں رہے گا. حضور علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے، اور اس کو ہم عوامی طور پر بھی، ملکی طور پر بھی ہر جگہ ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کو یوں فرمایا کہ اگر 3 منزلہ جہاز سفر کر رہا ہو، ٹھیک ہے جی، اور تفصیلی حدیث ہے، اس میں سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ نیچے والی جو منزل والے ہیں وہ کسی کام کے لیے اوپر آنا چاہیں، اوپر والے نہ آنے دیں، تعاون نہ کریں، یا ان سے کہیں کہ جناب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ ہمیں پانی دے دو، اوپر والے پانی نہ دیں، اور نیچے والے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے تم ہمیں نہیں دیتے تو ہم نیچے سے سوراخ کرتے ہیں، وہاں سے ہم لے لیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی پسند نہیں کرو گے کہ وہ سوراخ کرے، اور اگر وہ جہاز میں سوراخ کرتا ہے اور تم اگر اس کو روکتے نہیں ہو کہ جناب کوئی بات نہیں، ہماری منزل تو محفوظ ہے، ہمیں کیا ہو رہا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نتیجہ کیا ہوگا کہ اوپر کی منزل والے بھی اسی طرح ڈوب کر ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اس حوالے سے عوام الناس کو، آپ سب کو بڑا بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کے حالات سے نپٹنے کی ضرورت ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ لوگ تو ابھی کیا بلکہ مہنگائی اور جو باقی مسائل ہیں اس میں اس قدر دبے ہوئے، اس قدر پریشان ہیں کہ لوگوں کو پہلے ہی کسی اور چیز کی سوچنے کی فرصت نہیں تھی. لیکن بہر صورت حالات کیسے بھی ہو جائیں، اپنے وطن کی سرحدوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد کے لیے، یا کم از کم ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، یا کم از کم دل میں یہ ارادہ اور یہ تہیہ ہو، یہ ارادہ جوان ہو، یہ ارادہ تہیہ پورے کا پورا دل میں موجود ہو کہ اگر ضرورت پڑی، اب میں آپ کو بھی ساتھ لوں گا، اگر ضرورت پڑی، اگر آواز لگائی گئی تو پھر ہم گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے عملاً جا کے ان کا ساتھ لیں گے. ذرا سجے کھبے دیکھ لو کہ یہاں جن ہاتھ بیچارہ کھڑا کو نہیں کیتا، داتا صاحب آنے والا غلام ہو،
داتا صاحب کی خدمت میں آنے والا غلام ہو اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہاتھ کھڑا نہ کرے تو پھر کرنے کیا آیا ہے؟ اس لیے ایک تو یہ بات. بہت شکریہ جناب. اور ڈائریکشن بھی ہے اور انشاءاللہ مجھے یاد آ گیا میں یہیں بتا دوں اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا محبت کے اظہار کے لیے اور 14 اگست کے حوالے سے استحکام پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ کانفرنس منعقد کریں گے اور ذرا اپنے جذبوں کو جگا کے لانا اور ہاتھوں کو ذرا اٹھا کے لانا. ہاں یہ میں آپ کو بھی بیفور ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ آپ کبھی بھی مت سمجھا کریں کہ آپ لوگ چند ہزار ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اس محراب و منبر سے جب کوئی آواز جاتی ہے نا تو وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں جاتی ہے. اور بلاؤ کیو ٹی وی والوں کا بھائی کیا خیال ہے؟ بلاؤ کیو ٹی وی والوں کا اللہ ان کو خوش رکھے کہ بات یہاں ہزاروں کرتے ہیں, بات یہاں ہزاروں کی ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے وہ لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے. باقی باتیں نہیں ہو تو سنے نہیں میں لگوا دینا. کشمیر بنے گا پاکستان, ہاں انشاءاللہ اگلے جمعے تک تھوڑا جا ٹھیک ہے نا جناب, یہاں کے لیے کافی ہے. اچھا دوسرا قربانی کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہمیں اپنا کوئی کام ہو نا جناب, اپنی کوئی چیز لینی ہو, اپنا کوئی معاملہ ہو تو ہم بڑے سیانے ہو جاتے ہیں. ہم اس کے لیے کسی عالم دین سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, ہم کسی مفتی سے رہنمائی لینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. لیکن مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بندہ پوچھتا ہے کہ جناب میرے پاس اتنا بھی ہے, میرے پاس اے بھی ہے, میرے پاس یہ بھی ہے, ذرا مجھے بتائیں میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں بس تیرے تے نہیں تھے اور کے دیتے ہیں پھر, کیا خیال ہے؟ تو 2-3 باتیں اس حوالے سے عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کو جو 3 دن ہیں قربانی کے, ہمارے ہاں 12, 13, 14 کو پیر منگل بدھ کو انشاءاللہ العزیز, ان 3 دنوں میں جو صاحب نصاب ہے, جس پر قربانی ہے, جس پر قربانی بنتی ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو قربانی کے علاوہ کوئی اور چیز پسند ہے ہی نہیں. ختم. قربانی کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ کو پسند نہیں, کوئی اور چیز ریکوائرڈ نہیں, کوئی اور چیز مطلوب نہیں ہے. چاہیے ہی صرف یہ کہ جناب جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی ہی کرے. ختم. اور بڑا سادہ سا کلیہ یاد رکھیں, ظاہر شرعی نصاب کی بات ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں بالکل سادے لفظوں میں, بالکل سادے لفظوں میں. جس کی کسٹڈی میں قرضہ وغیرہ نکال کر, اگر قرض ہے تو وہ ظاہر مائنس ہوگا, قرضہ نکال کر اور اگر مقروض بھی دے دے, یہی بتا دوں مقروض بھی دے دے, اس نیت کے ساتھ دے دے کہ مولا تیری راہ میں اس مشکل میں بھی دے رہا ہوں, تو آسانی کر دے, میرا قرضہ اتر جائے, تو اللہ آسانی کر دے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھے سے اچھے بڑے جانور میں حصہ ڈالیں. یہ آپ نے بینر دیکھے ہوں گے 12,000, 14,000, 15,000, 10,000 سے 15 کے درمیان میں ایک حصہ ہے بڑے جانور میں. اور اتنا دے کر, اتنا اگر دے کر رب بھی راضی ہو جائے, رب کا رسول بھی راضی ہو جائے, رحمتیں بھی مل جائیں, نقصان بھی ختم ہو جائے, سمجھ آ گئی, اور دنیا اور آخرت میں پل صراط پر آسانی عطا ہو جائے, تو یہ سودا سستا ہے, مہنگا نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر 2.5% زکوٰۃ دے کر, 2.5% لاکھ میں سے 2,500 روپیہ دے کر اگر باقی 97,500 محفوظ ہو جائے,
2,500 دے کر باقی 97,500 لاکھ میں سے اگر ہمیشہ کے لیے سیو ہو جائے تو یار کون سا گھاٹے کا سودا ہے؟ اور سیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی سیو ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اجر اور ثواب ہے۔ تو ایک تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات میں کہ اس حوالے سے جب اللہ کے رستے میں دینے کی قربانی کی بات آ جائے تو ہم بڑی کیلکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے، مجھے اوپر بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایسے حالات میں کیا ہے، اللہ کے رستے میں دے دے، رب بھی راضی، رب کا رسول بھی راضی، ضمیر بھی مطمئن۔ ایک تو یہ بات، تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی چاہیے۔ یہ بہت سارے جو جدیدیت پسند لوگ ہیں انہیں ان دنوں میں غریب مسکین، سمجھ آگے، بڑے یاد آ جاتے ہیں قربانی کے دنوں میں، حالانکہ باقی جو 362 دن ہیں اسلام کون سا منع کرتا ہے بھائی؟ آپ پورا سال ان کی کفالت کریں۔ اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ 50-50 ہزار کی انہوں نے اینک لگائی ہوتی ہے، لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، لاکھ روپے کا موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سمجھ آگئی، گاڑی 15-20 لاکھ روپے کی ان کے نیچے ہوتی ہے، اور بات قربانی کی کرتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام بالکل صاف ستھرا، بالکل سیدھا سٹریٹ دین ہے، بغیر کسی ہل و حجت کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے۔ جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے۔ اور ایک اور میں بات یہاں عرض کر دوں کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں، اسلام کی فطرت اور اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ محنت کر کے، کوشش کر کے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو، محنت کر کے، کوشش کر کے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود تھوڑی بہت کوشش کر کے، خود محنت کر کے اپنی حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ابتدا، آغاز، انیشیٹو مجھے اور آپ کو لینا ہے، میدان میں مجھے اور آپ کو اترنا ہے، کوشش و محنت کے لیے باہر میں نے اور آپ نے نکلنا ہے، کوشش کرنا، محنت کا آغاز کرنا، اللہ رب العزت کی رحمت کی جستجو کرنا، یہ ہمارا کام ہے، اور آگے ہاتھ پکڑ کر کنارے لگا دینا یہ میرے مالک کا کام ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی جس پر ہے اس سے قربانی ہی چاہیے۔ وہ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ وہ اس رقم کو صدقہ نہیں کر سکتا، وہ اس رقم سے کسی کو کپڑے نہیں لے کے دے سکتا، وہ اس رقم کا کسی کو راشن نہیں لے کے دے سکتا، سمجھ آ گئی؟ بے شک وہ جتنا ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، اسلام منع نہیں کرتا، اور مال سے کرے، کسی اور موقع پر کر دے، لیکن جس پر قربانی ہے اسلام کہتا ہے کہ اس دن اس سے قربانی ہی چاہیے۔ اور اس کے آداب ہیں، اسلام نے اگرچہ اجازت دی ہوئی ہے، اور جن چیزوں میں اجازت دی ہوتی ہے ہمیں وہ باتیں بڑی یاد رہتی ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو جو طبیعت اور نفس میں گراں گزرنے والی باتیں ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ تو یہ تو سب کو یاد ہے کہ جناب 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کو بھجوانا چاہیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء، یتامى، مساکین کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ بات رکھیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 3 حصے بائی پارٹس نہیں کرنے، سمجھ آ گئی؟ کہ رانے الگ کر لیں، سینہ الگ کر لیا، یہ نہیں، پورا گوشت بنا کے ہر ایک چیز کو مکس کر کے، مکس کرنے کے بعد پھر 3 حصے کر کے اس کو تقسیم کر دیں۔ اور ایک بات اور میں تربیت کے لیے ضرور عرض کروں گا موجودہ حالات میں، کہ جن کے گھروں میں گوشت پکتا رہتا ہے، الحمدللہ 15 دن، مہینے بعد، ہفتے بعد، جن کے گھروں میں گوشت پکتا رہتا ہے، اگر وہ ایثار کر دیں، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس جذبہ قربانی کو عملاً پریکٹیکلی پروف کر دیں، اس کو ظاہر کر دیں کہ جو گوشت کھاتے رہتے ہیں، اگر وہ تہیہ کر لیں کہ یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے، نوازا ہوا ہے،
ہم تو پورا سال کھاتے ہی رہتے ہیں، چلو یار اس دفعہ جو قربانی ہے نا وہ برکت کے لیے تو چلو ہم چکھ لیں گے، ایک ٹائم کے لیے کھا پکا لیں گے، لیکن باقی سارے کا سارا ہم اللہ کے راستے میں خیرات کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو دائیں بائیں اڑوس پڑوس غربت کے جو حالات ہیں، ہر محلے میں ہیں، رشتہ داروں میں، ہر جگہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہے، زیادہ رضامندی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو زیادہ حاصل کرنے کا سبب ہے اس کی۔ ہاں یہ میں نے ایک آپشن دیا ہے، ورنہ اجازت تو ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ بعض لوگ تو مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب اگر تینوں اپنے گھر رکھ لیں، ایسے بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچنے والے نے، پوچھنے والے نے قربانی کو صرف گوشت تک رکھا ہے، اس نے اس کی جو اسپرٹ ہے، جو جذبہ ہے، اس کے اوپر اس نے غور نہیں کیا ہے۔ بھئی قربانی کا مطلب ہی کیا ہے؟ ایثار، دے دینا، نکال دینا، اپنے اوپر یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود حاجت ہوتے ہوئے دوسرے کو دے دینا، یہ ہے۔ خود ضرورت ہوتے ہوئے دوسرے کو دے دینا، یہ ہے۔ اور ایک بات اور میں ذہن میں آ گئی کہ جو لوگ گوشت تقسیم کرتے ہیں، تربیت کی بات ہے، تو برائے مہربانی یہ دروازوں پہ جو لمبی لمبی دھوپ میں لائن لگواتے ہیں نا 4 بوٹیاں دینے کے لیے، لمبی لمبی لائنیں، سمجھ آ گئی، اور اس چلچلاتی دھوپ میں ان کو جو کھڑا کرتے ہیں، برائے مہربانی اس رویے پر بھی غور ہو جانا چاہیے، اس کی بھی درستگی ہو جانی چاہیے، اور ان کو اس تکلیف سے بچا کر، مثلا آپ انہیں ایک ٹائم بتا سکتے ہیں، آپ انہیں وقت بتا سکتے ہیں کہ جناب 3 بجے آ جائیں، تاکہ وہ 3 بجے تک کہیں اور چلے جائیں، بیٹھ جائیں، اور جب آپ نے ٹائم بتا دیا ہے پھر 3 بجے آپ اس کو فٹافٹ within few minutes، سمجھ آ گئی، آپ اس کو تقسیم کر کے فارغ کر دیں۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، صوفیاء اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے یہ بات عرض کرنے لگنا ہوں، ہمیں تو لینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، لینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اندر رہ کر بانٹنے والوں میں بنایا ہے، تو نے مجھے اپنے کرم سے تقسیم کرنے والوں میں بنایا ہے، تو نے اپنے فضل سے مجھے دینے والوں میں بنایا ہے، تو اگر چاہتا تو مجھے بھی باہر اسی لائن میں کھڑا کر دیتا، میں نے کیا کر لینا تھا۔ اس سوچ کو ذرا اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، اور جو مسکین اور فقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی فرمایا، محبوب تیرے در سے کو خالی نہیں جاتا، تیرے در سے کو خالی جاتا ہی نہیں، تیرے در سے خالی جانے کا تصور ہی کوئی نہیں، لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر نہیں بھی دینا نا تو اچھے طریقہ سے دعا دے کر، اللہ تیرا بھلا کرے بھائی، تو دعا کر دے، اس طریقے سے۔ کبھی بھی یاد رکھیں جو مانگنے والا ہے آپ نہیں دے رہے، یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، آپ اگر اس کو کچھ نہیں دے رہے یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، لیکن اسلام انسانیت اور انسانیت سے محبت، کبھی بھی کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو جھڑکنے کی، ان کی انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو تقسیم کرنے میں اس رویے پر بھی غور ہونا چاہیے۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز ہم 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز ادا کی جائے گی، اور احباب جو تشریف لاتے ہیں انہیں علم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جماعت عید کی پورے وقت پر قائم ہو سکے، تاکہ لوگ اپنے اپنے معمولات اور اپنے اپنے باقی کاموں میں جا کر سر انجام دے سکیں۔ بارش کا موسم ہے، چلتے چلتے آخری سیکنڈز میں ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ صفائی کا، پانی کے کھڑا ہونے کا لحاظ رکھیں، اپنے گرد و پیش کو صاف ستھرا رکھیں، خود اپنے ہر ایک گھر والا اپنے گھر کو، اپنے گھر کے باہر کی جگہ خود صاف کرنا شروع کر دینا کہ یار اپنا گھر میں نے صاف کرنا ہے، اور کوڑا کرکٹ کو جو اپوائنٹڈ جگہ ہے میں نے وہاں پر ڈالنا ہے۔ تو میرا خیال ہے بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل ہم خود حل کر سکتے ہیں، تاکہ یہ بارش کے موسم میں جو ڈینگی کا خطرہ پھر سر اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کو محفوظ رکھے۔ ہم اس دعا پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آسانیاں فرما دے، انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما دے،
ہماری افواج کو جرت، ہمت اور استقامت عطا فرما دے۔ حکومت نے جو جرت مندانہ فیصلے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے، ان کی اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور ان کی مدد میں کامیابی و کامرانی میں اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی استطاعت دی ہے اللہ انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہیں توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مناسک، ان کی دعاؤں، ان کی عبادات کو بھی قبول فرمائے، اور ہر مسلمان کو اپنے در کی حاضری، اپنے محبوب کی حاضری سے سرفراز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنمدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن
بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعن ابن الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة، وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، وألف بينهم واجمع كلمتهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صفوا صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی اپنی صفیں مکمل اور سیدھی کریں. پچھلی صفوں میں موجود حضرات آگے بڑھ کر پہلے اگلی صفیں مکمل کر لیں. موبائل فون بند کر لیں، درمیانی خلا کو پورا کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير العالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بیماروں کو صحت عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما مولا کریم عالم اسلام پر دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ خاص کرم فرما یعنی آزادی کی نعمت سرفراز فرما ان کی 70 سال کی قربانیوں کو برابر فرما مولا کریم ملک پاکستان کو استحکام ترقی وسعت اور خوشحالی عطا فرما الہ العالمین ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط فرما مولا کریم ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما
شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان، شہدائے داتا دربار کو بلندی درجات عطا فرما۔ الہ العالمین سب کے گھروں میں سکون عطا فرما، سب کے بچوں بچیوں پہ کرم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، سب کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم اس عشرہ مبارکہ کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا کریم جو صاحبان نصاب ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہیں تو نے توفیق عطا فرمائی ہے مولا کریم ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ جو حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوئے تیرے بارگاہ میں، تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کے حج کو، عمرہ کو، حاضری کو قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ آپ کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن دوستوں، بزرگوں، عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے، دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول منظور فرما۔ ہمارے بھائی جناب میاں عمران صاحب کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ گوجرانوالا سے کاتب قرآن صوفی محمود الحسن علوی صاحب، ان کی بیٹیوں کو مولا کریم سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ نیو لاہور سے ہمارے پیر بھائی جناب سجاد صاحب، ان کی والدہ کو، والد گرامی کو صحت و عافیت سے عمر خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر